جو آپ ہے، لیکن مجھے جو لگتا ہے میں وہی آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اب گزارش یہ کوئی لکھ رہے ہیں مولانا ڈاکٹر فاروق احمد نقشبندی برکاتم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہنا. اچھا اوکے، یہ مذاق میں لکھ رہے ہیں. بہرحال تنزن لکھ رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ نیشنل کانفرنس وہ جماعت ہے جناب جس کو گجروں نے ہمیشہ اپنے سر پہ اٹھا کے رکھا. ڈاکٹر فاروق صاحب اور شیخ محمد عبداللہ صاحب یہ کشمیری برادری سے تعلق رکھتے رہے اور گجروں نے یہ سوچا، گجروں کو یہ ایک ڈکوسلا دیا کہ بھائی آپ کے رشتہ دار ہیں ہم، تو ووٹ کیسے نہیں دو گے؟ تو انہوں بیچاروں نے اپنی رشتہ داری پالی، نہ انہوں نے سڑک مانگی، نہ پانی مانگا، نہ اپنی آباد کاری مانگی کہ بھائی ہمیں آباد کر دو، نہ فارسٹ رائٹ ایکٹ کی بات کی، نہ اپنے حقوق کی بات کی. بس اس رشتہ داری کے چکر میں 3 نسلیں جناب ڈاکٹر صاحب کی 3 نسلوں کو سر پہ اٹھا کے رکھا. اور اتنی معصوم قوم ہے، اتنی معصوم قوم ہے یہ گجر قوم کہ گناہ عظیم سمجھتے ہیں. جبکہ میں آج آپ کے سامنے کچھ خلاصے کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو ریسرچ کر لینی چاہیے نوجوانوں کو. نوجوان ساتھیوں، میری قوم کے بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب شیخ صاحب ولی اللہ تھے. آپ کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری غلام عباس صاحب کی کشمکش ایک چھوٹی سی کتاب ہے، وہ ضرور پڑھ لینی چاہیے آپ سب کو. اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اصل بات کیا ہے. چودھری غلام عباس صاحب 1931 کے دور میں اٹھے، ینگ لائر ایسوسیشن جموں کے اندر بنائی. جموں، پونچھ اور ڈوڈا، یہ جو جموں کا صوبائی جموں، پرانا والا جموں جس میں ابھی پاکستان میں چلا گیا علاقہ، اور باقی میرپور، مظفر آباد، آزاد کشمیر، یہ سارے علاقے ملا کے ایک جموں. اس جموں میں چودھری غلام عباس صاحب نے باقی ساتھیوں کے ساتھ مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف آواز حریت بلند کی کہ بھائی صاحب ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، وقف پہ ہمارا کنٹرول ہو، ہماری زیارت مزارات جتنے بھی ہیں ان پہ ہمارا کنٹرول ہو، قبرستان پہ ہمارے کنٹرول ہو. اچھا، 8ویں کے بعد بہت جگہوں پہ مسلم بچوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. یہ ینگ لائر ایسوسی ایشن کا شروع کے کام کاج جو ان کا مینیفیسٹو تھا کہ بھائی 8ویں کے بعد ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں دی جائے. تو مسلم کانفرنس بنی. مسلم کانفرنس نے شیخ محمد عبداللہ صاحب کو پالیٹکس میں لایا اور مسلم کانفرنس کے اندر لایا. بہت دیر تک وہ چودھری غلام عباس صاحب کی لیڈرشپ میں، ان کی صدارت میں کام کرتے رہے. مطلب چودھری غلام عباس صاحب صدر رہے اور شیخ صاحب ان کے ساتھ کام کرتے رہے. پھر شیخ محمد عبداللہ صاحب کی، اچھا مزیدار بات یہ، شیخ صاحب کی بہت لمبی داڑھی ہوا کرتی تھی اور نعت خوان تھے، بہت پیارے نعت خوان تھے، بہت اچھی نعت خوانی کرتے تھے. آہستہ آہستہ جب شیخ صاحب کا معاملہ جڑا جا کے دلی کے ساتھ، تو شیخ صاحب کی وہ داڑھی بھی چلی گئی اور شیخ صاحب سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ، کانگریس نے کہا، انفیکٹ نہرو صاحب نے کہا، آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ شیخ صاحب کچھ دنوں کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہے ہیں، نیشنل صدر پورے انڈیا کے، اور 1-2 پروگرام ہندوستان کے اندر ان کی لیڈرشپ کے اندر ہوئے بھی ہیں. تو یہ بھی تاریخ میں چیزیں نوٹ ہیں. اور شیخ صاحب کی وہ داڑھی، انہوں نے کہا نہرو صاحب نے کہ شیخ صاحب، وی وانٹ یو ایز اے نیشنل لیڈر آف انڈیا اینڈ یو آر لوکنگ ایز اے فنڈامنٹلسٹ مسلم لیڈر، کہ ہم آپ کو ہندوستان کا لیڈر، افق میں، ہندوستان کی افق پہ آپ کو لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ جناب داڑھی رکھ کے کیا ٹپیکل پرانے وقت کے مسلمان نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد شیخ صاحب کی یک داڑھی مبارک جی تو وہ غائب ہو گئی جناب. ایک تو یہ بات، دوسری بات کشمکش میں اور بہت ساری چیزیں جو پڑھ لینی چاہیے ہم سب کو. ہم پہ فرض بنتا ہے اپنی تاریخ پڑھنے کا. اور اس کے بعد جو ہمارے قتال ہوئے جموں میں 1947 کے بعد، 1947 میں انفیکٹ سپتمبر کی وہ 3 کالی راتیں جس میں 5 سے 7 لاکھ کے بیچ میں ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ریپ کیے گئے، لوٹا گیا اور پاکستان دھکیل دیا گیا. ہماری جو کسٹوڈین کے اندر جی اتنی زمینیں دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری ہمارے ان لوگوں کی ہیں جن کو 7-8 لاکھ لوگوں، 5-7 لاکھ لوگوں کو دھکیل دیا گیا یا مار دیا گیا. وہ سب لوگوں کی زمینیں آج کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں، جموں کے لوگوں کے قبضے میں ہیں. اس میں مسلمان بھی قابض ہیں، اس میں غیر مسلمان بھی قابض ہیں. تو یہ شیخ صاحب اپنا رول ادا کر سکتے تھے، لیکن شیخ صاحب کو
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अपनी नस्लों को चीफ मिनिस्टर रखना था, इसलिए माइनॉरिटी में गुजर और पहाड़ी और जम्मू के जो लोग थे उनको माइनॉरिटी में करने के लिए आपका बंटवारा भी अपनी एक लाइन पे करवाया कि मीरपुर जाता है पाकिस्तान में तो जाए, आजाद कश्मीर जाए, क्योंकि मीरपुर, आजाद कश्मीर और जम्मू ये मिला के गुजर और पहाड़ी मेजोरिटी में थे। और फारूक शेख साहब को चाहने वाली, क्योंकि उनको पसंद किया जाता था सिर्फ कश्मीर में, चौधरी गुलाम अब्बास साहब को जम्मू